اینا میرے دوست کی کزن تھی جو کہ اسکول کی چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے گھر آئی تھی۔ ہم دونوں میں دوستی ہو گئی۔ دوستی کے کچھ دنوں بعد اینا نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے بھی اینا بہت اچھی لگتی تھی، تو میں نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا اور اسے ہاں کر دی۔ ہماری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت سال تھا۔ ہم بہت سارا وقت ساتھ گزارا۔ بہت چھٹیاں ختم ہونے پر اینا واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اداس سا رہنے لگا۔ میں ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا تھا۔ 1 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا اور پھر چھٹیاں ہوتے ہی وہ دوبارہ آ گئی۔ پھر ہم خوب ملاقاتیں اور خوب باتیں کرتے تھے۔ جب اس نے مجھے پہلی بار گلے لگایا تو اس کی خوشبو میرے روح میں سما گئی۔ وہ خوشبو آج بھی اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں۔ 2009 سے 2011 تک کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں اس کے آنے کا ہر سال بڑی شدت سے انتظار کرتا تھا۔ ہر سال میرے پیار کی شدت بھی بڑھ جاتی تھی، لیکن میں جب اینا 2012 کی چھٹیاں گزارنے آئی تو وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نظر پھیر لی اور مجھ سے بات تک نہ کی، اور اگلے دن وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ارے یار، اینا کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اینا نے تمہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیریں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں خاموش تھا، لیکن میرے آنسو بول رہے تھے۔ میں نے اس سے چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اینا کے مطابق تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میرا اس سے رابطہ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ کبھی دوبارہ چھٹیاں گزارنے نہیں آئی، لیکن میں اس کا ہر سال انتظار کرتا تھا۔ اور پھر 4 سال بعد 2016 میں وہ مجھ سے فیس بک پر مل گئی۔ میں نے اسے فیس بک پر میسج کیا تو اس نے مجھ سے بات کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر میری غلطی کیا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگی کہ غلطی تو مجھ سے بچپن میں ہوئی تھی، میں اس غلطی کو بھول چکی ہوں، سو تم بھی بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار ایسے کیوں بھول جاؤں؟ اگر تو میں نے بھولنا ہوتا تو اب تک بھول چکا ہوتا آپ کو، مگر تم میری یادوں سے، میرے خیالوں سے کبھی نہیں جا پائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہہ کر مجھے بلاک کر دیا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری محبت اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ تب مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ پھر میں نے فیس بک کی ایک اور آئی ڈی سے اس کو بہت منتیں کی کہ وہ مجھ سے بات کر لیا کریں، تو اس نے میری بات مان کر ہاں کر دی۔ اگر میرے میسیجز کرنے پہ وہ آن لائن ہونے کے باوجود بھی کہیں دن تک مجھے رپلائی نہیں کرتی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں برداشت کر جاتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو لیکن میں برداشت کر جاتا تھا۔ وہ مان گئی۔ اس دن میں اس کے گھر کے باہر گھنٹوں تک تیز اور سرد بارش میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کو 11 بج رہے تھے، اس کا رپلائی آیا۔ میں نے اس سے تھوڑے غصے میں بات کی تو وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے ایسے بات کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں اس دن اپنی بے بسی پر بہت رویا تھا۔ 4 سال تک میں اس سے پیار کی بھیک مانگتا رہا اور وہ مجھے بھیک بھی ترسا کر دیتی رہی۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد 2019 میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر وہ میرے کیوں نہیں ہو سکتی، میرے پیار میں کیا کمی ہے؟
تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کمی تمہارے پیار کی نہیں بلکہ کمی تو میں ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے تمہارے لائق بن سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم بس میری جان چھوڑ دو۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بس اتنا ہی کہہ پایا، لو آج میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر گھر ایسا نہیں کہ میں نے اسے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں آج بھی اسے شدت سے چاہتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک اسے چاہتا رہوں گا۔